رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تو مدرسہ جلدی آیا کرتے تھے، آج کل لیٹ آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ذرا سی تاخیر ہو رہی ہے، دادا کے ساتھ ہمناور گیا تھا اور سائیکل بھی کئی دن سے خراب ہے۔ ارے یہ سب لنگڑے بہانے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ پرسوں شام کو سلیمان بھائی کے بیٹے کے ساتھ شیڈ میں مچھلی پکڑنے کے لیے گیا تھا۔ ارے یہ کیا جیب میں بیئر برگر ہے نا، آج بھی گیا تھا کیا وہاں؟ چھوڑو یار، خامخواہ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اصل میں پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ مدرسہ چھوڑ دوں، استاد بھی کسی نہ کسی بہانے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جرم تو خود کرو اور الزام دوسروں پر ڈالو۔ کئی روز سے سبق یاد نہیں، گھر سے پڑھ کر بھی نہیں آتے، گندے کپڑے پہن کر آتے ہو، دیر سے بھی آتے ہو، اور استاد نے جب سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تنبیہ کر دی تو پورا غصہ مدرسے اور استاد پر۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بڑے آئے سمجھانے، جائیے جائیے، مجھے سب معلوم ہے۔ اچھا سنیے ایک بات، کل استاد نے تعلیم اور استاد کے ادب پر بڑی اچھی بات بتائی تھی، جانتے ہو کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ کیا فائدہ سن کر، وہی سنی ہوئی باتیں، رہنے دو بس بس۔ اتنا افسوس کیوں کر رہے ہو یار؟ گھر میں جب والد صاحب یا امی جان پٹائی کرتی ہے تو کیا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو؟ استاد بھی تو روحانی باپ ہے، اگر وہ تمہاری اچائی کے لیے ایک دو چھڑیاں لگا دے تو کیا اس سے اتنی نفرت کیوں؟ اس صدی کے زبردست عالم جن کے استاد نے ان کے بچپن میں سخت پٹائی کی تھی، وہ کئی گھنٹے روتے رہے مگر کسی سے شکایت نہیں کی۔ استاد نے دعا دی تو پوری دنیا میں چمک گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی بھر اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا، ان جیسے ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ وقت کم ہے، پھر کہیں بتاؤں گا۔ تو کیا میں بھی ان کی طرح بن سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، ضرور بن سکتے ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ان سے بھی بڑے بن سکتے ہو۔ اچھا، ان سے بھی بڑے؟ وہ کیسے؟ جس طرح وہ کرتے تھے اس طرح کر کے۔ کیا کرتے تھے وہ حضرات؟ دن رات محنت اور کوشش کر کے تعلیم حاصل کرتے، استاد کا ادب کرتے، ان کی خدمت، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان ساتھ چلنا ہوتا تو ان سے پیچھے چلتے، ان کے سامنے کھلکھلا کر نہیں ہنستے، ان کا ہر حکم خوشی خوشی مان لیتے، ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے، ہر طرح کے گناہوں سے بچتے، اور بیکار کی چیزوں جیسے بیکار کھیل، گیم، ٹی وی، موبائل، ان چیزوں سے دور رہتے۔ کیوں، سمجھے نا؟ جی، آپ کی محبت بھرے دو بول میرے دل میں اتر گئے ہیں، انشاءاللہ میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور آجی سے محنت کر کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور ہم سے دین کا کام لے۔ اچھا، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔